اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ درس نمبر 257 ہے کہ وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ۔ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد وہ تمہیں عدالت کو قائم کرنے کے لیے غلبہ دے گا، آشکار کرے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اس فقرے میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آخری زمانے میں حکومت کریں گے اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت عالمی حکومت قائم ہوگی اور پورے جہاں میں عدالت قائم ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اور عدالت جہانی، یہ موضوع ہے کہ معاشرہ جو ظلم کے سبب مردہ ہوگا اسے امام عدالت سے زندہ کریں گے، عدالت سے زندہ کریں گے۔ بس معاشرہ جو ہے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر بھی اور باطن بھی، دونوں لحاظ سے عدالت چاہیے۔ ظاہری لحاظ سے بھی احکامات پر پیروی ہو اور قلبی لحاظ سے بھی انسان متوجہ ہو اللہ کی جانب، تو روح عدل اس کے اندر ہونی چاہیے، روح عدل اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بس معاشرہ جو ظلم کے سبب مردہ ہے اسے آ کے امام زندہ کریں گے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ سورہ حدید کی آیت 17 کی تفسیر میں فرمایا کہ یحیی اللہ تعالی بالقائم بعد موتہا، یعنی بعد بموتہا کہ یموتہا کفر اہلہا والکافر میت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرے گا امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے موت مردہ معاشرہ ہوگا، یہ کفر کی وجہ سے یہ معاشرہ مردہ ہوگا۔ امام آ کے کفر سے دور کریں گے، کفر سے دور کریں گے۔ بس خدا زمین کو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہ وہ مردہ ہو چکی ہوگی، اور زمین کے مردہ ہونے سے مراد اس کے رہنے والوں کا کفر ہے، اس کے رہنے والوں کا کفر ہے، اور کافر کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے ظاہری زمین پہ بھی اثرات آتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کریم میں جب جناب صالح بندے جناب خضر اور جناب موسیٰ جو ہے وہ ایک گھر سے گزر رہے تھے، تو ایک گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا کیونکہ اس کے نیچے جو ہے خزانہ تھا۔ اب وہ روایات میں آیا کہ خزانہ جو ہے ایک ان کے پدر جو ہے یعنی بڑے جو ہے وہ صالح تھے، اس وجہ سے ان کا خزانہ تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صالح۔ بس یہ اثرات ہیں کہ انسان اگر نیکی کرے تو وہاں فصل بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کی قحط جو ہے ٹوٹ پڑتا ہے ہمارے کفر کی وجہ سے، یا بارشیں جو ہیں عذاب کی صورت اختیار کرتی ہیں ہمارے کفر کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفر کی تاثیر ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ اسی طرح عدالت کی تاثیر ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ بس اس بنا پر کفر قتل کرنے والا ہے اور ایمان اور عدالت جو ہے زندگی دینے والی، کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ایمان اور عدالت کے ساتھ ہوگی۔ پس ایمان اور عدالت سے زمین پر ہو جائے گی، زمین کیا ہو جائے گی؟ پر ہو جائے گی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کی قسم عدالت گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ جس طرح سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ الغیبت نعمانی میں یہ امام کی حدیث ہے۔ بس امام مہدی کی عدالت باعث بنے گی کہ لوگوں کی آپس میں قلبی محبت ہو۔ یہ گھروں میں داخل ہونے سے مراد کیا ہوگی؟ ہاں، باطن میں داخل ہونا، باطن میں داخل ہونا۔ بس دلوں کا
تعلق عدالت کے سائے کے بغیر میسر نہیں ہے۔ دلوں کا تعلق عدالت کے ساتھ ہی میسر ہے، عدالت کے ساتھ ہی میسر ہے۔ بس نظام ظلم میں حسد، کینہ اور کدورتیں جنم لیتی ہیں اور دل مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن نظام عدالت میں، بس نظام ظلم میں یہ ہے، یہ کینہ، یہ حسد کیوں ہے؟ نظام ظلم ہے، نظام ظلم ہے، ٹھیک۔ اور جب نظام عدل ہوگا، نظام عدل ہوگا تو پھر اس میں یہ کینے، یہ کدورتیں، بس دل، گھر ایک حرم اللہ ہے، وہ پاک صاف ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا تو اس گھر کا مہمان خدا بنے گا، اور وہ خدا جو مہمان بنے گا پھر میزبان بن جائے گا، تو وہ کتنے دل پاکیزہ ہوں گے، پھر ظاہری اعمال بھی ہمارے خوبصورت ہوں گے، نہ کوئی ریاکاری ہوگی، نہ کوئی دکھاوا ہوگا، نہ مقابلہ بازی ہوگی کہ مقابلہ بازی ظاہر میں کی جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَ بِالنُّورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَ، بس خدا مردہ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کرے گا، زندہ کرتا ہے، جیسا کہ مردہ زمینوں کو بابرکت بارشوں سے زندہ کرتا ہے، بابرکت بارشوں سے زندہ کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 308۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے لوگوں میں ہمیں محبوب بنایا اور لوگوں میں ہمیں مبغوض نہیں بنایا، یعنی لوگوں کے درمیان ہمیں اس طرح متعارف کرایا کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ۔ شیعہ تو محبت کرتے ہیں، کہا کہ ہمارا تعارف اس طرح کراؤ کہ وہ لوگ ہم سے محبت کریں، ایسا تعارف نہ کراؤ کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ بس جو ہی محبت کریں گے ان کی صفات سے متصل ہوتے جائیں گے، بس اس طرح تعارف نہ کرایا کرو کہ وہ ہم سے دشمنی کریں۔ امام فرماتے ہیں ہم سے دشمنی شروع کر دیں، کیونکہ خدا کی قسم ایسا کہ اگر لوگوں کی کو ہماری گفتگو اور بیانات کی خوبیوں کا علم ہو جائے تو وہ ہر ایک سے زیادہ ہم سے تعلق اور وابستگی قائم کریں گے۔ ضرور نہیں کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن تعلق اور وابستگی دوسروں کی نسبت ہم سے زیادہ ہوگی۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 922 شیخ صدوق نے اپنی سند میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو لوگوں کی محبت اور مودت کو ہماری جانب کھینچ کر لے آئے، اور ان سے ایسی گفتگو کرے جیسے وہ جانتے ہیں، جس کی انہیں معرفت ہے، بس ان سے ایسی باتیں مت کرے جس کے وہ انکاری۔ کتنا خیال رکھنا پڑے گا، کتنا دھیان دینا پڑے گا۔ امالی صدوق میں یہ روایت ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، ٹھیک۔ بس یہ بات فقط امام مہدی علیہ السلام سے خاص نہیں ہے بلکہ سارے ائمہ علیہم السلام سے متعلق ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس لحاظ سے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، بس ہم نے بیشتر امام کا خیال رکھنا ہے، محبت قائم کرنی ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں سے تعارف ایسا کرانا ہے کہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کریں، اور اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی جو معرفت نہیں رکھے گا وہ کہاں تک چلے جائے گا؟ کفر تک چلا جائے گا، ہاں جی، کفر تک چلا جائے گا، جاہلیت کی موت تک چلا جائے گا۔ بس ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ تو پہچانے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم دوسروں پہ فتوے لگائیں کہ ہاں تم سے کیا چاہتے ہیں، تم کافر۔ سب سے پہلے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ منتظر کا یہ فریضہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد جمکران جائے اور زیارت کر کے آئے اور چند اعمال انجام دے کے آئے، نہیں، منتظر کا بڑا فریضہ ہے کہ اسلام کو عالمی بنانے میں اور دوسروں کے دلوں میں امام کی محبت ڈالنے میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔ بس یہ چیز
ذہن میں رکھیے گا، منتظر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے درمیان اپنے حلقہ احباب میں اپنا حصہ ڈالیں، نہیں، دوسروں کے درمیان بھی امام کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ہمارا تعارف کراؤ، اور ایسا تعارف کراؤ کہ وہ لوگ ہم سے کیا کرنے لگیں؟ محبت کرنے لگیں، بغض کرنے نہ لگیں، نفرت کرنے نہ لگیں۔ بس کونوا لنا شینا ولا کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا یا شینا، کہ ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ بس ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے ظہور کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ ہمارا عدالت کو قائم کرنے میں ہماری یہ کوشش ہوگی۔ اگر ہم نے محبت ڈال دی امام زمانہ کی دوسرے کے دل میں، تو ہم نے بھی خود عدالت قائم کی۔ اب یہ پہلے گھر والوں میں ڈالنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے گھر میں کام کرنا ہے، اس کے بعد قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب انفسکم واہلیکم، اہل میں پہلے داخل آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ خارج آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔